الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد اللہ الذین آمنوا منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں، ہم کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ دو موضوعات کور کیے تھے۔ ایک دجالی فتنے کے خلاف سورہ کہف کیسے ڈھال ہے، اور دوسرا یہ تین شہادتیں جو واقع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی 18 ذی الحج کو، پھر 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ ایک ہوتے ہیں انڈیویجول واقعات اور ایک ہوتا ہے ان واقعات کو کسی بڑے فریم میں رکھ کر دیکھنا۔ کوئی بھی واقعہ ہو، پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو، اس سے پہلے 1.5 سال پہلے سے غزہ کی جو جنگ ہے، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس کو جب آپ ایک براڈر اسپیکٹرم میں رکھ کے دیکھتے ہیں اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، تاریخ انسانی جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک ایجنڈا ہے جس کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ایجنڈے میں ایک تو جنگ ہے کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان، اور دوسری اس سے بھی بڑی جنگ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور کفر کے درمیان ہے۔ پھر کفر بھی دو ہیں بنیادی طور پر، ایک مشرکانہ مذہب، غیر اللہ کی پوجا کرنا یا اللہ کے ساتھ کچھ اوروں کو شریک کر کے ان کی پوجا کرنا، اور ایک ہے عبادت کرنا آسمانی ہدایت کی روشنی میں۔ اب اس میں جو 3 مذاہب آتے ہیں ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم آسمانی ہدایت کی فالو کرنے والے ہیں، مسلمان، یہودیت اور عیسائیت۔ پھر اس میں یہودیت اور عیسائیت انہوں نے ہاتھ ملا رکھے ہیں، اور ان کا بھی مقصد اسلام کو زیر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی مشرکانہ عقائد ہیں دنیا کے اندر، یہ سب مل کر یہ اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 بھی قمری سال ہیں جدوجہد کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی، اور آپ مکہ مکرمہ میں جو پورے عرب کا کیپٹل تھا، اب بعد میں ثابت ہوا کہ وہ پوری زمین کا سینٹر آف گریویٹی ہے، اس پر فتح نصیب فرمائی، اور سارے یعنی مشرکین عرب بھی زیر ہو گئے، اور اس کے بعد جو اس سے بلکہ پہلے یہودیوں کے جو 3 قبائل تھے مدینہ میں آباد، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے۔ ایک شاندار فتح تھی جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ یہودیت کا ہوا۔ کیا؟ مشرکین عرب کا ہوا، یعنی مشرکین مکہ میں سے جو کفر پر اڑے ہوئے تھے وہ مغلوب ہوئے، اور یہود و نصارہ میں سے، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہودیت مغلوب ہوئی۔ لیکن عیسائیت کے ساتھ اگرچہ جنگ تو ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رومن امپائر کے ساتھ، لیکن بہرحال پہلے ایک جنگ میں مسلمانوں کو خاصی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو بچا کر لانے میں کامیاب ہوئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ایک اٹیمپٹ کی، اور آپ غزوہ تبوک میں اپنی پوری فوج کے ساتھ این رومن امپائر کے بارڈر پر جا کر کھڑے رہے، لیکن رومن امپائر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین عرب نے تو تسلیم کر لیا دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ویسے بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا ہوگا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان میں تشریف لاتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، فیصل آباد میں تشریف لاتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کی حکمت کا معلوم ہے، کون سا کام بہتر ہے، کون سا سوٹیبل ہے، یہ سب اس کو معلوم ہے، اور اسے ہم سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً مکہ مکرمہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پوری دنیا کا گلوب کا سینٹر آف گریویٹی ہے، اور وہی کیپٹل ہے دنیا کا۔ اور دوسرا، قریش وہ قبیلہ ہے کہ جس میں منافقت نہیں ہے۔ آج ایک شخص جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، راستے میں اسے ڈائیورٹ کیا گیا اس کی بہن کی طرف اور بہنوئی کی طرف، وہاں پہنچے، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل ہو گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا ایمان لے آئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، غلام بن کر ان پر ایمان لے آئے۔ تو یہ قریش کا یہ معاملہ ہے۔ یہ کمپیریزن آپ ضرور کیجیے، آپ کہیں گے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، آپ کمپیئر کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی مدینے کے 2 قبائل نے، اوس اور خزرج، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا، آپ نے اسائلم کی تلاش کی، کوئی آپ کو اسائلم نہیں ملی، طائف بھی تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر ایک مشرک کی پناہ ملی تو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور پھر اسی سال حج کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات کی، انہیں اپنا تعارف کروایا، انہوں نے پہلے دل میں سوچا، پھر ایک دوسرے سے نوٹس کمپیئر کیے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لیں۔ پھر اگلے سال 12 افراد آئے، پھر 75 آئے، ان میں 3 خواتین بھی تھیں، اور ایک پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول
آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا. آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت قبول کی ذوالحج میں، اور اس کے بعد ربیع الاول میں آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. قرآن مجید بھی گواہ ہے، تاریخ بھی گواہ ہے کہ مدینہ منورہ میں انہی دو قبیلوں میں سے منافقین کی ایک اچھی بڑی تعداد تھی. لیکن مکہ مکرمہ میں وہ ایک آدھ کوئی ہوگا کہ جس نے قبول نہیں کیا، ابو جہل کا بیٹا. لیکن وہ بھی کیا تھا کہ جب کشتی میں سوار ہوا افریقہ جانے کے لیے، وہ بحیرہ احمر کو پار کر کے افریقہ جانا تھا، کشتی میں بیٹھا، کشتی بمر میں آ گئی، اور ملاح نے کہا کہ اب ایک خدا کو پکارو تبھی تمہیں نجات ملے گی. تو سب نے اللہ کو پکارا، کسی بت کو نہیں پکارا. کشتی جو ہے وہ بمر سے نکل آئی. تو اکرمہ بن ابو جہل نے سوچا کہ یہی تو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سیدھا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام قبول کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد اب وہی جو طاقتیں تھیں اسلام کو رجسٹ کرنے والی، مکہ مکرمہ میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب نے قبول کر لیا، اور کوئی اکا دکا جیسے میں نے کہا وہ تھا. لیکن وہ جو دوسری طاقتیں تھیں، خاص طور پر یہودی، انہوں نے سر اٹھایا اور کئی محاذ کھل گئے. کچھ تو انہوں نے مدعیان نبوت کھڑے کر دیے، اور یہ جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں بھی ایک رائے جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب صاحب نے مجھے یہاں کا انچارج بنایا تھا، تو جنگ میں ہمارے ساتھی مختار حسن فاروقی صاحب مرحوم مغفور تھے، انہیں انچارج بنایا تھا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں یہ جو ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہود اور ان کا، تو یہودیوں کو کیونکہ بہت زیادہ شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہاں یہ جو جھوٹے نبی ہیں یہ بھی اصل میں یہودیت کی پیداوار ہے. اس لیے کہ قرآن مجید گواہ ہے کہ کئی نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا. قرآن مجید میں ڈسکرپٹر کیا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی، تو کچھ کو تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور جہاں بس چلا ان کو قتل کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، کسی اور نبی نے نہیں آنا، اب انہوں نے پیترا بدلا اور جھوٹے نبی کھڑے کرنے شروع کیے. تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اسٹرانگ آدمی تھے، اگرچہ قد کاٹ کے اعتبار سے وہ چھوٹے تھے حضرت عمر کے مقابلے میں، لیکن اندر ایک فولاد تھا بھرا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی جو لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا، اس کو بھی روانہ کر دیا. تو 4-5 محاذ وقت کھل گئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، سب میں کامیابی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو بلا لیا. یعنی سارے فتنے ختم کر کے ایک اسموتھ گورنمنٹ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے حوالے کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو جو پیش کیا دنیا کے سامنے وہ ان میچڈ ہے. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، اس دنیا میں مجھے جہاں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی رانائی، کوئی بیوٹی نظر آتی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو ذاکیہ خواہش بروئے دار ہو، یا میرے دل میں کوئی عمدہ اچھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو انسان کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ کوئی نہیں خواب تو نظر آیا ہوتا ہے اس کا، یا کہیں پڑھا ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے،
جو بھی حسن مجھے نظر آتا ہے اور جس بھی خوبی کی میرے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، یاد نور مصطفیٰ پورا بحاظ یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی برکات ہیں، اس کی خوشبو ہے جو مجھ تک پہنچ رہی ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نے جو ایک حسین خواب دیکھا تھا، میں اس کو نوع انسانی، یعنی میں ایسے مراد نوع انسانی ہے، نوع انسانی اس خواب کو ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو اچھا سا خواب تھا وہ ایکچولائز ہو جائے، تو یہ تبشہ کہتا ہے اب ہر کجا پیلی جہاں رنگ ہو ذات کے خواب بروئے دار کو، آج نوع انسانی کہاں کھڑی ہے، اس کی کچھ اقدار ہیں جو اس کے سامنے ہے کہ جی انسانی مساوات ہے، جس کو لے کر کھڑا کون ہوا ہے؟ کمیونزم کھڑی ہوئی ہے۔ پھر آزادی ہے جس کا علمبردار کیپٹلزم ہے، جس کی علمبردار کیپٹلزم ہے۔ پھر اسی طرح شرف انسانیت کیا ہے کہ تمام انسانوں کی قدر ہونی چاہیے۔ آج بے شمار NGOs ہیں اور بے شمار دنیا میں ادارے ہیں جو انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ پھر روٹی کپڑا مکان جیسے بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا، یہ کمیونزم کے پلیٹ فارم سے ہو یا کوئی اور لگائے، خیال تو ہے نا کہ یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی چیز؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی تھی، جو نظام قائم کیا تھا، جو پھر اپنے عروج کو پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی یہ ساری اقدار جو ہے انسانیت، مساوات، آزادی اور روٹی کپڑا مکان، یہ کہاں نظر آتی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کا سمبل ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ 22 لاکھ مربع میل کے وہ حاکم ہیں، اور خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ایک عام آدمی ان سے کرتے کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ کرتا آپ نے پہنا ہے، یہ آپ نے خیانت کی ہے، لہذا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ کوئی پولیس والا نہیں آیا اس کو باہر نکالنے کے لیے، اس کو بٹھانے کے لیے۔ امیر المومنین نے خطبہ روک دیا اور اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ وضاحت کرو۔ عبداللہ نے وضاحت کی کہ ایک ٹکڑا چادر کا مجھے ملا تھا اور ایک ابا جی کو ملا تھا، میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا اور ان کے ٹکڑے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا جو تھا کپڑے کا وہ بھی ابا جی کو دے دیا تھا، لہٰذا ان کا کرتا بن گیا۔ اب وہ بندو کہتا ہے الان نسمع ونطیع، ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ آزادی رائے، پھر مساوات، تمام انسان برابر ہے۔ اس کے واز تو بہت کہے جا سکتے ہیں۔ ایچ جی ویلز نے کہا تھا نا، کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں ایچ جی ویلز اعتراف کرتا ہے کہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے درس تو بہت دیے، اور جیزز نظارت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی اس کے بہت واضح ہے، لیکن ان بنیادوں پر کوئی معاشرہ پہلی دفعہ تاریخ میں قائم کر کے دکھایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، جو مسلمان افواج فلسطین کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، تو وہاں سے عیسائی پادریوں نے فصیح پر چڑھ کر کہا اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں ایک درویش بادشاہ جو ہے وہ اس کو فتح کرے گا۔ جب وہ صفات بتائیں درویش بادشاہ کی، تو مسلمان کمانڈر نے کہا وہ یہ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر کو خط لکھا انہوں نے کہ شہر آپ کا منتظر ہے۔ اب حضرت عمر نے، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے فلسطین کا سفر کیا، بیت المال سے ایک اونٹ لیا اور بیت المال کا ایک خادم لیا اور بیت المال سے زاد راہ لیا، راستے میں کھانے پینے کا سامان، اور سفر شروع کیا۔ تب اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو ایک منزل میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے نکیل پکڑ کر، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا نکیل پکڑ کر۔
اور چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب آخری منزل آئی تو امیر المومنین کی نکیل پکڑنے کی باری تھی اور خادم کے سوار ہونے کی باری تھی۔ یہ کیا ہے؟ مساوات، سب انسان برابر ہے۔ پھر تمام انسان برابر ہیں، روٹی، کپڑا، مکان اور عزت و آبرو اور سیکیورٹی، یہ تمام انسانوں کا ایکول حق ہے، یہ تمام شہریوں کا۔ اور حضرت عمر نے جام شہادت نوش کیا اسی کی گواہی دیتے ہوئے۔ اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا ہو اور شواہد بھی مل رہے ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو شہید کرنے کی کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے کہ جب آپ کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز آپ کے پاس سے گیا تھا، وہ چکیاں بناتا تھا، اس پر جزیہ عائد کیا گیا تھا، اس نے اپیل کی تھی، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ چلو ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا تاکہ اس کی ہیلپ ہو جائے۔ اس نے کہا تھا امیر المومنین میں تو آپ کے لیے وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے، اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہی حضرت عمر کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز اور ایک ایرانی جرنیل جس کو ایک صحابی نے پناہ دی تھی، وہ دونوں کو خسر خسر کر رہے تھے۔ ایک دم وہ ہلے تو ایک خنجر جو تھا وہ نیچے گر گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سم کانسپریسی کوئی ہو، لیکن کوئی پریونٹیو میئرز کہ حضرت عمر کے کچھ گارڈز ہوں کہ جو ان کی حفاظت کریں کہ وہ امیر المومنین ہے، ایسا نہیں ہوا۔ جو سیکیورٹی ایک عام آدمی کو حاصل ہے وہی امیر المومنین کو حاصل ہے۔ اور یہی معاملہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بلوائی آئی ہر طرف سے اور حضرت عثمان سے بار بار تقاضا کر رہے ہیں، حضرت معاویہ، حضرت معاذ بن جبل کیا صحابی دوسرے تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں کہ ہم فوجی لے کے آئیں ان بلوائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان کا ایک ہی موقف تھا، میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ کو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ کیا مطلب ہے اس کو آپ سادہ لفظوں میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان شہری کی خون سے بڑھیا نہیں ہے کہ باقی لوگ میرے لیے جان دیں۔ I'm equal to others۔ تو یہ کہنا بہت آسان ہے، میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی محظوظ ہو رہے ہیں، مجھے بھی بہت محظوظ، میں بھی بہت محظوظ ہو رہا ہوں، لیکن وقت آئے اور پھر میں اپنے لیے کوئی ایکسٹرا سیکیورٹی میجرز نہ لوں کہ جی میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، یہ آسان کام نہیں۔ لیکن حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی بنیادی ضروریات کے سلسلے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر، یہ کہاں ہے؟ عراق میں ہے، اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم لوگوں کی بنیادی ضروریات کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے تو پھر وہاں چمٹ کر بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ اس منصب پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اور پھر حضرت دوسرے عمر آئے ہیں، یعنی یہ عمر بڑی مبارک ہے امیر المومنین کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بنو امیہ میں سے تھے ایک خلیفہ، انہوں نے اس کو منطقی انتہا تک پہنچایا کہ ان کے پاس زکوٰۃ کا حساب رکھنے والا اکاؤنٹنٹ منشی آیا، اس نے کہا امیر المومنین زکوٰۃ پڑی ہے، وصول کرنے والا کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں میں بانٹ دو، بانٹ دی۔ پھر آیا وہ کہ غیر مسلموں میں زکوٰۃ بانٹ کر بھی ابھی زکوٰۃ باقی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو اللہ کی مخلوق پر پھیلا دو تاکہ یہ تقسیم ہو جائے۔ تو وہ جو آبجیکٹو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے،
خلافت راشدہ جو تھی یہ اس کی تکمیل کر رہی ہے. تو سب سے پہلے یعنی وہ جو یہودی ذہن تھا وہ پلان کرنے میں تو ماسٹر ہے. یعنی موجودہ جو حالات ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں. وہ جو میں نے کہا کہ جب آپ بڑے فریم میں رکھیں گے تو پھر واقعات بڑا مختلف آپ کو سمجھ میں آئیں گے. تو پلاننگ کا تو وہ ماسٹر تھا. اب اس نے یعنی عرب ورلڈ میں کوشش کی خلافت راشدہ کو ختم کرنے کی، لیکن یہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ان کو نظر آیا کہ ایرانی قوم جو ہے یہ شکست ہوتا محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وہ جو ان کی حضرت ذوالقرنین جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ کہف میں ذکر ہے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے. انہوں نے مشرق کا سفر کیا، مغرب کا سفر کیا، پھر شمال کا سفر کیا. تو ایرانی قوم جو تھی اس کی وارث سمجھتے تھے اپنے آپ کہ ہم ان کے وارث ہیں، وی آر گریٹ. لیکن اسلام نے بہرحال ان کو زیر کیا. اب اسلام تو قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے اندر ایک تھا کہ اس نے ہماری وہ جو اتنی بڑی سلطنت تھی اور ہمارا غرور اور فخر جو ہے اس کو خاک میں ملا دیا. تو حضرت عمر کے خلاف وہاں کچھ نہ کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں. اب یہودیوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. لہٰذا آپ نوٹ کیجیے گا کہ حضرت عمر کا قاتل ابو لؤلؤ فیروز وہ ایرانی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید حضرت عمر جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ اچھے مینیجر ہیں اور انہوں نے سارا نظام جو ہے وہ اس کو سیٹ کیا ہوا ہے. لیکن حضرت عثمان آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمال دکھایا ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ دیر انصار اور مہاجرین کے درمیان تھوڑی سی بحث و تمیز ہوئی. انصار کا خیال یہ تھا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے تھے اور ہم ان کے وارث ہیں لہذا خلافت ہمارا حق ہے. لیکن اس ساری گفت و شنید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور جو ہی وہ بیعت ہوئی تو باقی لوگوں نے بھی پیچھے پیچھے بیعت کر لی. پھر یعنی کوشش کرتے رہے یہودی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اکساتے رہے کہ یہ تمہارا حق ہے. یعنی ہمیشہ سے تاریخ میں یہی رہا کہ کسی بادشاہ کے انتقال پر اس کا بیٹا جو ہے وہ جو شہزادہ ہوتا ہے وہ سکسیسر بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امت پر بڑا احسان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے عطا کیے وہ بچپن ہی میں اللہ نے لے لیے. ورنہ آپ تصور کیجیے کہ اسلام کا جو اصل معیار ہے میرٹ، موروثیت نہیں، میرٹ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سسر تھے، ان کی بیٹی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. باقی کوئی رشتہ داری خاندانی یہ نہیں تھی. اور یہ جو قبائلی نظام ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، اس میں یہ جو سسرالی رشتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اصل اہمیت جو ہے وہ قبیلے کی ہوتی ہے، خاندان کی ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر اس خاندان سے لے، پھر حضرت عمر بھی اس خاندان سے لے، اور پھر حضرت عثمان بھی اس خاندان سے لے. لیکن بہرحال اندر ہی اندر جو ہے یہ وسپرنگ ہوتی رہی عرب میں نہیں. جزے میں رکھیے گا وہ شام میں، ایران میں، مصر میں جہاں بادشاہتیں تھیں اور لوگ جو تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ بادشاہ کا اصل وارث جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے. یہاں بیٹا تو بچے نہیں تھا لہذا ایک دوسرا کردار جو ہے اس کو بیچ میں لایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور دامادوں میں سے ایک داماد تھے نا، حضرت عثمان بھی داماد تھے، حضرت
کیا تھا ان کا نام، حضرت زینب کے شوہر، نام بھول گیا مجھے ان کا، وہ بھی داماد تھے، لیکن خاندان بنو ہاشم میں سے حضرت علی صرف داماد تھے، لہذا یہ وسپرنگ جو ہے وہ کی گئی کہ اصل میں خلافت تو علی ابن ابو طالب کا حق ہے، اور یہ جو سارے ہیں یہ غاصبین ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور دوسری طرف کیا کیا گیا کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور حضرت عثمان نے ٹیک اوور کیا، تو میں سوری بتانے لگا تھا آپ کو کہ حضرت عمر نے کمال دکھایا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کی دور اندیشی پر کہ جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ نے ایک کمیٹی بنا دی، یعنی عشرہ مبشرہ جن 10 افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں خوشخبری دے دی کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، فلاں 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 یہ جنت میں جائیں گے، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے 6 زندہ تھے، ان 6 پر ایک کمیٹی بنا دی۔ ان 6 میں حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے جو ان کے ایمان کا ذریعہ بنے، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ کمیٹی بنائی، اس میں ان کو شامل کیا، لیکن سعید ابن زید کو ڈسکوالیفائی کیا کہ یہ امیر نہیں بن سکے گا۔ کسی نے کہا کہ یہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نومینیٹ کر دے، تو حضرت عمر نے فائل دور پھینک دی عبداللہ ابن عمر کی، کیا کہہ رہے ہو؟ جس کو طلاق دینی نہیں آتی، وہ ان کی جوانی کا ایک واقعہ تھا، اس کا حوالہ دے کے فائل دور پھینک دی، اس کا تو ذکر نہ کرو۔ اور پھر حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ امت کی خدمت کرے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف انتظام و انسلام حضرت عمر جیسا چلایا، 12 سال میں 10 سال ہے خلافت حضرت عمر کی اور 12 سال ہے خلافت حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے 8 سال وہ حضرت عمر کی خلافت کی شان کے ہیں، اور بعد والے 4 سال جو ہیں اس میں فتنہ و فساد ہے۔ اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جو سلطنت تھی اس کی حدود کو اور زیادہ بڑھایا، اسلام کو پھیلایا، اور وہی امن و سکون، وہی جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا۔ لیکن بہرحال وہ فتنہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کو شہید ہونے کی اور اس کا خون بہانے کی اجازت دی۔ تو اب کیونکہ یہ بڑی عظیم شہادتیں ہیں، یعنی ایک دوسرے نقطہ نگاہ سے حضرت حسین کی شہادت بھی بہت عظیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ سے کے بدن سے پیدا ہونے والے آپ کے نواسے جنہوں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بھی سوار ہوئے ہیں، آپ کے پیٹ پر بھی بیٹھے ہیں، آپ کے سینے پر بھی بیٹھے ہیں، اور جن کو لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ ممبر سے نیچے اتر کر آپ نے جا کر ان کو سہارا دیا ہے، یہ سارے اعزازات ہیں۔ لیکن وہ بھی شہید کر دیے گئے، عظیم شہادت ہے اس اعتبار سے۔ لیکن حضرت عمر کی شہادت کو اور حضرت عثمان کی شہادت کو کبھی بیک گراؤنڈ کہیں اس میں پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ نہ آئے۔ اور یہ جو سارا نمایاں کیا جاتا ہے حضرت حسین کی شہادت کو بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن، اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کی شہادت اور حضرت عثمان کی شہادت جو ہے اس کو چھپا دیا جائے، لیکن کم سے کم ہم لوگ جو سنی مسلمان ہیں ہمیں ان شہادتوں کو اپنے ذہن میں جمانا چاہیے، اور خاص طور پر ان کی اس عظمت کو کہ انہوں نے اسلام کے سماجی نظام کی گواہی دی۔ شہادت کے معنی گواہی، یعنی ان کی شہادت، ان کا قتل کس چیز کی گواہی ہے کہ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں، خاص طور پر کسی اسلامی ریاست میں کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے بڑھیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شہادتوں کو بھی، ان عظمتوں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگی میں بھی یہ چیز ہم لے کے آئیں کہ ہم سمجھیں کہ
تمام انسان برابر ہیں، خاص طور پر مسلمان جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کا ہم کف ہے، برابر ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔